اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی الرسول الثقلین محبوب رب المشرقین المغربین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین بسم اللہ الرحمن الرحیم الی متی حاروا فیک یا مولا صلوات پڑھیں۔ عزاداران امام، قیصر باغ بامبے 1440 ہجری کی پہلی مجلس ہے، 1440 ہجری پہلی محرم کی مجلس ہے، شب 2 محرم پہلی مجلس اس عشرے کی۔ جیسے اعلان ہوا کہ یہ مجلس کی ٹاپک ہے سائنس آف ری اپیرنس آف امام، امام کے آنے سے پہلے جو علامات ہیں اس کے بارے میں ہوگا۔ کون امام؟ جو فرزند زہرا ہے، 13 معصومین کا وارث ہے، جو ہم سب کا رہبر ہے، ہمارا محسن ہے، ہمارا سردار ہے، جس کی محبت، جس کی معرفت اتنی ضروری کہ من ماتا ولم یعرف امام زمانے ماتا میتت الجاہلیہ ہے، کہ جس کی معرفت اگر کوئی حاصل نہیں کرے تو وہ جہالت اور کفر کی موت مرے گا، اور جس کے سہارے ہم اللہ کے پاس جائیں گے، جو ہمارے اعمال کو قبول کرانے والا ہے، جس کی دعا سے ہماری دعائیں قبول ہو رہی، جو 24 گھنٹے ہم کو مانیٹر کرتا ہے، جس کے وسیلے سے اللہ ہماری حاجات کو پورا کرتا ہے۔ یہ سب چیزیں تو اپنی جگہ پہ مسلسل بول سکتا، جس کو ہم نے سب سے زیادہ بھلایا ہے اس امام کے واقعات، سب سے زیادہ جس امام کو ہم نے اگنور کیا ہے اس امام کے حالات ہیں، جس امام کے بارے میں سب سے زیادہ ہم کو جاننا چاہیے، وی ڈونٹ نو، ریئلی وی ڈونٹ نو، سب سے زیادہ جس امام کے بارے میں یو شوڈ نو کہ ہو از اور امام، ویئر ہی از، ہم بھول کے بیٹھے ہوئے۔ امام رو رہا، فرزند زہرا گریہ کر رہا کہ میرے چاہنے والے مجھے نہیں پکارتے، میرے چاہنے والے مجھے آواز نہیں دیتے۔ امام مسلسل روتا ہے۔ یہ محرم آتا ہے تو آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ کوئی شیعہ مرتا ہے تو آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ شیعوں پہ اگر ظلم ہوتا ہے تو امام خاموش ہے۔ جنت البقیع کا انعدام کا دن آتا ہے تو امام تڑپ کے روتا ہے۔ عاشورہ کا دن آتا ہے تو امام گریہ کرتا ہے۔ ایون عاشورہ کے دن، عاشورہ کہ جو صرف اور صرف غم کا دن ہے، جو پلیز غور سے سننا، یہ پورے مجلس سے میں ایک بیداری چاہتا، ایک ریولوشن چاہتا بامبے میں، یوتھ میں، کہ سب سے زیادہ اگر تم بھول کے بیٹھے، اور اس کے برعکس اگر تم نے اپنے ریلیشن شپ کو غور سے سنو، اگر تم نے اپنے ریلیشن شپ کو، تم نے اپنے رشتے کو امام سے مضبوط کیا تو تم بلیو کرو یو کین فلائی، یو کین فلائی۔ بامبے میں تم اس طرح گرو کرو گے، اس طرح گرو کرو گے۔ اور اگر بھول گئے، تم نے اس امام کو نہیں بھولے، اپنے پورے معصومین کو بھولنا، ایک امام کو بھولنا پوروں کے برابر ہے۔ ہم کچھ نہیں کر، وی آر ناٹ ڈوئنگ اینی تھنگ، وی آر ناٹ ڈوئنگ، لٹرلی وی آر ناٹ ڈوئنگ اینی تھنگ فار امام، وی جسٹ ٹاک، وی جسٹ ٹاک۔ ہم بات کرتے تھے، ہم کو کیا معلوم ہے کہ 15 شعبان امام کی برتھ ڈے ہے، وی جسٹ سیلیبریٹ دا برتھ ڈے، دیٹس آل۔ سال بھر کیا کرتے امام کے لیے؟ حج پہ جاتے کیا کرتے؟ کربلا مولا بار بار زیارت نصیب ہو، کربلا جاتے ہو ماشاءاللہ، وہاں جا کے امام کو تلاش کرتے ہو، ڈھونڈتے ہو امام کو۔ شب جمعہ امام وہاں رہتے ہیں، اپنے دادا کے پاس، اپنے جد کے پاس امام آتے ہیں، ہم جا کے تلاش کرتے نہیں کرتے۔ مسجد سہلا جاتے ہو، جا کے نماز پڑھ کے آ جاتے، امام کی وہ حاجت کی نماز پڑھتے ہو؟ نو۔ مسجد سہلا میں
ہر آدمی جاتا، جو زیارت کو جاتا ہے کوفے میں جا کے تلاش کرتے امام کو، وہ جگہ ملنے کی جگہ۔ ایران جاتے ہو، اللہ بار بار زیارت نصیب کرے۔ بی بی معصومہ کے بعد جاتے ہو، وہاں سے مسجد جمکران جاتے ہو، مسجد جمکران جب جاتے ہو تو امام کو ڈھونڈتے ہو، امام سے ملنے کی خواہش کرتے ہو۔ آج میری پہلی مجلس رو کے افسوس سے، I'm really sad to say all this, I'm really sad to be just talk۔ امام بھی یہی بول کہ تم بھول گئے مجھے، لیکن میں نہیں بھولا تم کو۔ امام کہتا ہے کہ ایک سیکنڈ کے لیے میں اپنے شیعوں سے، میرا کلمہ پڑھنے والوں سے میں اگنور نہیں ہوں، غفلت میں نہیں ہوں۔ کتنی افسوس کی بات ہے، کتنی افسوس کی بات ہے کہ ہم امام کیا روز کر رہے امام کے لیے۔ آج پہلی محرم ہے، پہلی محرم کی رات آ گئی، تم نے امام کو فرصہ دیا؟ عاشورے کے دن تم فرصہ دیتے ہو امام کو، جبکہ عاشورے کا دن صرف مولا حسین کا دن ہے۔ اس دن بھی کہا، اس دن عاشورے کے دن سلام نہیں کرتے، کچھ نہیں کرتے نا، اس لیے کہ غم کا قیامت کا دن ہے، سیڈسٹ ڈے ہے، اس سے بڑا غم کا دن نہیں۔ اس دن کیا حکم ہے؟ حکم کیا؟ جا کے کتابوں میں دیکھو، اس دن حکم کیا ہے کہ جب ایک مومن دوسرے مومن سے ملے، مولا حسین کا پرسہ دے کر اپنے زمانے کے امام کو یاد کر کے بولو کہ اللہ وہ دن آئے کہ امام ظہور کرے اور خون حسین کا بدلہ لے۔ لیکن ہم عاشورے کو بھی یاد نہیں کرتے۔ کوئی امام کی ولادت ہوتی ہے، بامبے میں جشن کرتے ہو، میلاد کرتے ہو، کرو، ضرور کرو، ہر امام کی میلاد کرو، ولادت کا، لیکن جب میلاد کرتے ہو تو اس دن تم امام کو مبارکباد دیتے ہو۔ کوئی امام کی شہادت آتی ہے، اس وقت تم امام کو یاد، زمانے کے امام کو یاد کرتے ہو اور بولتے ہو کہ مولا اصل اس عزاداری کا وارث کون ہے؟ اس عزاداری کا وارث ہے کون؟ آپ اور ہم نہیں ہیں، امام ہے۔ لیکن امام کو بھول کے بیٹھے، کبھی دعا نہیں کرتے کہ مولا آپ جلدی آ جاؤ۔ عریضہ لکھتے ہو، صرف شب جمعہ لکھتے ہو، صرف 15 شعبان کو لکھتے ہو۔ کیوں لکھتے ہو 15 شعبان کو؟ اس لیے کہ میرے بابا لکھتے تھے، میرے دادا لکھتے تھے، میرے گرینڈ فادرز لکھتے تھے، عادت بنی ہوئی ہے، پریکٹس ہے، معرفت نہیں۔ ہم اس لیے لکھ رہے عریضہ کہ ہمارے باپ دادا لکھ رہے تھے، ایک روٹین ہے، ایک پریکٹس ہے، وہ پرنٹڈ عریضہ لیا، فٹافٹ لکھا، لے جا کے ڈال دیا۔ ڈالنے سے پہلے کیا کر رہے؟ عریضہ صرف 15 شعبان کی روایت نہیں ہے۔ پھر بول رہا، ذمہ داری سے بول رہا، ابھی آپ کے شہر میں ہوں، آج تو پہلی مجلس ہے۔ عریضہ صرف 15 شعبان کی پریکٹس نہیں، ایوری ڈے میں نے ڈالا، ایوری ڈے۔ کل ایک عریضہ یہاں دوں گا، مینجمنٹ کو دوں گا، وہ لوگ ڈسٹریبیوٹ کریں گے آپ کو۔ روز ڈالو ہر کام کے لیے۔ عاشورہ آیا، امام کو عریضہ ڈالو، پرسے کا، کچھ مت لکھو، لکھو کل آج کی پہلی مجلس ہے، انٹروڈکشن ہے، انٹروڈکشن میرے پورے مجلسوں کا۔ عاشورے کے دن شب عاشور، عاشورے کی صبح میں عریضہ لکھو، حاجت مت لکھو، مانگو مت اس دن، ایک لائن لکھو، مثال دے رہا، لکھو کہ مولا آج اتنا قیامت کا دن ہے، میں آپ کو پرسہ دیتا ہوں آپ کے دادا کا، آپ کے گھر کا، ہمارا پرسہ قبول کرو، لے کے جا کے پانی میں ڈالو۔ اس کوئی ولادت آئی، کوئی شہادت آئے، کوئی خوشی ہو، لکھو عریضہ۔ تم بلیو کرو میری بات پہ، میں خیسر باغ کے اتنے بڑے مجمع سے بامبے میں بول رہا ہوں۔ If you start writing letter to your imam, if you start writing letter to your imam, you will see کہ تمہاری لائف میں کیسا چینج آتا، تمہاری دعائیں کیسے قبول ہوتی، تم کیسے امام سے قریب ہوتے۔ ایک چیز یاد رکھو، یہ 13 معصومین کا وارث ہے، یہ ہاتھ اٹھائے گا تو دعا قبول ہوگی۔ یہ مت سمجھو کہ تم روٹی جو توڑ رہے، جو تمہاری سانس چل رہی، جو تمہاری زندگی بامبے میں پیسفل گزر رہی، جو تمہارا بزنس میں تم گرو کر رہے، یہ یاد رکھو تم اپنی سمارٹنس سے ارن نہیں کر رہے، یہ فاطمہ کے بیٹے کا صدقہ۔
لال کا صدقہ ہے. یہ ہاتھ اٹھا دے تو تمہاری دعا. میں یوتھ کو بول رہا بامبے کے, لڑکا لڑکی کو, ایگزامینشن تمہارے آتے کالج کے اسکولز کے, جسٹ رائٹ اے لیٹر ٹو امام کہ مولا مجھے اچھے نمبر سے پاس کرو, مولا ہیلپ می. لیکن پڑھ کے لکھنا یہ نہیں ہے کہ کتابیں بند کر کے خالی عریضے لکھ رہے, فیل ہو جاؤ گے. امام یہ نہیں بول رہا, امام یہ بولا پڑھو, پڑھ کے میرے پاس آؤ, ایجوکیشن کو حاصل کرو, اچھا پڑھو, اس کے بعد لیٹر لکھو آئی ول ہیلپ یو. تو اس طرح اپنے ریلیشن شپ کو بلڈ کرو. یہ مت سمجھو کہ امام تم کو بھول کے بیٹھے یا تم اپنی اسمارٹنیس سے اپنی زندگی گزار رہے. کتنی, آپ جملے سنو, کتنی ایسی بلائیں ہیں, کتنی ایسی پریشانیاں ہیں, کتنی ایسی مصیبتیں ہیں جو تمہارے پاس اس وقت آنے والی تھی, امام کی دعا سے تم بچ گئے. You understand what I mean? کتنی ایسی تکلیفیں تھیں جو تم کو گھیر لیتی, ایکسیڈنٹ ہو جاتا, موت آ جاتی, مصیبتوں میں گھر جاتے, لاس ہو جاتا. یہ حسین کا بیٹا ہے, کریم ابن کریم کا لال ہے. ان کی دعا کی وجہ سے تم بلاؤں سے بچ گئے, مصیبتوں سے بچ گئے. ہم کیا سمجھ رہے ہیں کہ آپ بامبے میں جو اتنی پیسفل لائف گزار رہے ہیں, الحمدللہ مولا اس سے زیادہ آپ کو پیسفل لائف ملے, جو سکون کے ساتھ تم ماشاءاللہ ماشاءاللہ اپنی زندگی گزار رہے ہیں. تمہارا بزنس چل رہا, تمہارے اپارٹمنٹس ہیں, تمہاری جاب ہے, تمہاری فیملی ہے, تمہاری گاڑی ہے, یو آر انجوائنگ یور لائف. تو یو تھنک کہ یو آر ڈوئنگ یور اون؟ نو نو, یہ ان کی وجہ سے مل رہا تم کو. ہر لمحہ ایوری سیکنڈ امام مانیٹر کرتا ہے اپنے شیعوں کو, اور امام بچا لیتا, ہاتھوں کو اٹھا کے روتے. شب جمعہ آتی ہے, وہ امام کی رات ہے. واٹ آر وی ڈوئنگ فار ان شب جمعہ؟ چلو محرم ہے تو آپ مجلسیں کر رہے, لیکن نارمل ڈیز میں شب جمعہ کیا کر رہا ہے امام کے لیے؟ واٹ آر وی ڈوئنگ؟ میں سوال کر رہا, آپ مجھے جواب مت دو, یو آنسر یور امام. گھر جا کے آج کی رات جب گھر جانا تو اپنے نرم بستر کے اوپر, اپنے بالکل نرم پیلو کے اوپر, تکیے کے اوپر, عورت مرد لڑکی لڑکا جب سر رکھ کے سوچنا, لیٹنا, تو 5 منٹ سوچنا کہ عابد بلرامی نے کیا کہا. جسٹ 5 minutes, I need 5 minutes of yours. 5 منٹ سوچو کہ اب تک میری پوری لائف میں how many times I called my imam, کتنی دفعہ میں نے امام کو بلایا. میں یہ نہیں بول رہا کہ کسی نے نہیں بلایا, I don't mean that, don't misunderstand. I don't mean کہ کسی نے نہیں, ہو سکتا کوئی بلایا ہو سکتا لوگوں نے پکارا. کتنی دفعہ استغاثہ امام اپنی پریشانیوں میں امام کو تم نے یاد کیا. لٹرلی امام آنسوؤں سے رو رہے, آنسوؤں سے رو رہے. کہ یہ میرے چاہنے والے, 1 یا 2 واقعات پڑھوں گا, اس میں امام نے خود تڑپ کے بے چین ہو کر کہا کہ تم تو بھول گئے مجھے, لیکن میں نہیں بھولا. تم نے مجھے پوری زندگی نہیں پکارا, لیکن میں نے تمہاری مدد کی. اس کے بعد ایک جملہ سنو دوستو, یہ میری پہلی مجلس کا کمپلیٹ میسیج ہے. امام نے جب اس نے کہا, امام نے تڑپ کے کہا, یہ بتاؤ کیا کبھی میں نے, میرے شیعہ نے مجھے پکارا ہو اور میں نے اس کی مدد نہیں کی؟ یہ میرے جملے نہیں ہیں, امام کے جملے ہیں. امام کیا کہہ رہا ہے؟ کون سا وقت ایسا ہے 1200 سال میں کہ جب میرے شیعہ نے مجھے آواز دیا میں نے اس کی مدد نہیں کی؟ ایک واقعہ میرے ذہن میں آ رہا, لیکن میں دیکھوں گا, پڑھ سکوں گا تو آج پڑھوں گا ورنہ کل پڑھوں گا. سائنس آف ری اپیرنس آف امام. آپ کو پتہ ہے کتنے علامات ظہور, کتنے؟ صلوات پڑھ لیں بآواز بلند.
آباد رکھے. مولا آباد رکھے, آپ کو مولا آباد رکھے. پلیز مجھے پڑھنے دیں. 12:15 بجے مجھے مجلس ختم کرنا, یہاں ٹائم بہت کم ہے. کتنی سائنس ہے ری اپیئرنس آف امام کے, کتنی علامات ہیں کتابوں میں. 2500 سے 3000. علامہ مجلسی حیات القلوب میں لکھتے, نجم الحسن قراروی لکھتے. کتنے رسالے امام کے اوپر, کتابچے. آپ کو معلوم ہے کہ امام کی ایک جگہ بھی ہے جہاں امام رہتے ہیں, پتا ہے؟ میں یوتھ کو پوچھ رہا, جگہ کا نام معلوم ہے؟ جزیرہ خضرہ. جزیرہ یعنی آئی لینڈ, خضرہ یعنی گرین. یہ گرین آئی لینڈ نہیں جو یہاں پہ ہے دنیا میں, نو, یہ گرین آئی لینڈ نہیں. جزیرہ خضرہ ایک آئی لینڈ ہے اسی دنیا میں جہاں پر امام کی پرماننٹ ایک جگہ ہے. وہ پورے جزیرے میں, وہ پورے آئی لینڈ میں امام کی حکومت ہے. ویسے امام کی حکومت زمین اور آسمان پر ہے, لیکن وہاں پر کمپلیٹ حکومت ایسی ہے جیسے ظہور کے بعد حکومت ہوگی. ظہور کے بعد جیسی مولا کی حکومت ہوگی زمین پہ, ویسی حکومت آج جزیرہ خضرہ میں ہے. اور آپ کو معلوم ہے کہ امام کے بیٹے بھی ہیں, نام معلوم ہے؟ نہیں معلوم. We don't know. یہی تو افسوس ہے, کوئی بولتا بھی نہیں, کوئی پڑھتا بھی نہیں. 4 بیٹے ہیں امام کے. انٹروڈکشن ہے آج پہلی مجلس ہونے کی وجہ سے, میں سائنس پہ آ رہا. 4 بیٹے امام کے بیٹے. حیرت سے بات سنو, امام کے بیٹے, ان کے بیٹے, ان کے بیٹے, ان کے بیٹے. 4 جنریشن تک, 4 جنریشن تک کتابوں میں ہے. 4 جنریشن کتابوں میں ہے کہ یہ بیٹا, یہ بیٹا, اور ان کی حکومت ہے. امام کے بیٹوں کا انتقال ہو گیا, ان کے بیٹوں کا انتقال ہو گیا, لیکن انہوں نے حکومتیں کی. اس دنیا کے, اس زمین کے اطراف میں 6 سٹیز ایسی ہیں کہ جہاں پر امام کے گرینڈ سنز اور امام کے بیٹوں کی حکومت تھی. جزیرہ خضرہ تو پرماننٹ آج بھی وہ جزیرہ ہے. آپ کو ہر کتاب میں ملے گا. علامہ مجلسی نے باقاعدہ ایک پوری بک لکھی ہے جزیرہ خضرہ کے اوپر کہ کہاں سے یہ جزیرہ کیسا ہے, یہ آئی لینڈ کیسا ہے, اور وہاں پہ امام کی حکومت کیسی ہے. بالکل ویسی حکومت ہے جیسا انشاءاللہ ظہور کے بعد ہوگی. وہاں پہ اسی طرح پیس ہے, اسی طرح رحمت ہے, وہاں پہ بالکل سکون ہے. اتنا سکون کہ وہاں یہ بھی بتایا گیا کہ اس جزیرے میں شیر اور بکری ایک ہی جگہ پانی پیتے ہیں. اتنا پیس. علامہ مجلسی نے پوری ایک کتاب لکھی ہے جزیرہ خضرہ کے اوپر. امام کے بیٹوں, امام کا ایک نام ہے, آپ حیرت سے مت سنو کہ امام کے بیٹے کیسا ہے, اولاد کیسی ہے. امام کے پاس بھی بالکل, اچھا, ساری جو امام کی فیملی ہے, اولاد ہے, ان سب کا انتقال ہو گیا. صرف امام کو اللہ نے یہ زندگی دی ہے, امام کی زندگی ہے. امام کی ولادت کون سے ایئر میں ہوئی جنرل ہم کو نہیں معلوم. اپنی برتھ ڈے معلوم ہے, کس دن پیدا ہوئے وہ بھی معلوم, کون سا ایئر تھا سب معلوم. لیکن ہم کو اپنے امام کی برتھ ڈے, امام کے برتھ ڈے کی ڈیٹ 15 شعبان تو معلوم ہوگا, ایئر کیا تھا, کون سا سال تھا, معلوم تو کرو. یہ تمہارا امام ہے جس کے جو تم کو روٹی دے رہا, جو تم کو کھانا دے رہا, جو تمہاری زندگی دے رہا. یہاں تک ہے کہ اگر تم نے امام کے, غور سے سنو جملے, اگر تم نے امام کے حق کو ادا کیا جو حق ہے, تو امام وعدہ کر رہا کہ جب تم مرو گے تمہاری جنازے کی نماز میں پڑھوں گا. مولا آباد رکھے, مولا آباد رکھے, مولا آباد. پلیز پڑھنے دیجئے, 12:15 بجے مجھے مجلس ختم کرنا ہے. اب آپ خود دیکھو, سلوات تو ہو رہی, ماشاءاللہ ہونا بھی چاہیے, سلوات سے بڑی کوئی عبادت ہی نہیں, لیکن ڈے ٹو ڈے لائف کی بات کر رہا, نارمل چیز, چھوٹی چیز جو ہم امام کو اگنور کرے ہوئے.
عرب میں، ایران میں، عجم میں اور عرب میں جا کے دیکھو وہ صلوات کیسے پڑھتے. زیارات میں ماشاءاللہ جاتے ہو، دیکھتے ہو، سنتے ہو، وہاں جماعت کی نماز پڑھتے ہو، تو وہاں تم دیکھتے نہیں کہ وہ لوگ صلوات کیسی پڑھتے. اور ہم یہ سب کانٹیننٹ میں صلوات کیسی پڑھ رہے، ہم کیسی صلوات پڑھ رہے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد، یہ کمپلیٹ صلوات جو تم پڑھ رہے بالکل صحیح ہے. میں غلط نہیں بول رہا، میں یہ بول رہا کہ امام کو تم ہر صلوات میں یاد کر سکتے، ہر صلوات میں. وَعَجِّلْ فَرَجَهُمْ کیوں نہیں بولتے؟ وائی. ایران میں جا کے دیکھو، عراق میں جا کے دیکھو کہ وہاں پہ جتنے شیعہ وہ لوگ صلوات کیسے پڑھتے، وَعَجِّلْ فَرَجَهُمْ کے ساتھ. اور ہم وَعَجِّلْ فَرَجَهُمْ کو بھول گئے. میں نے کئی مرتبہ بولا یہ بات ہے. وہ صلوات دیکھیے، آپ وآل محمد پہ صلوات کمپلیٹ ہو گئی. غلط مت سمجھو، اتنا جو تم کو ثواب ملنا ہے وہ 100% ملے گا. لیکن وَعَجِّلْ فَرَجَهُمْ بولنے سے دو فائدے. ایک یہ فائدہ کہ تمہارا رشتہ امام سے مضبوط ہوتا. دوسرا فائدہ، تم وَعَجِّلْ فَرَجَهُمْ بولو گے تمہاری زندگی بڑھتی. مثال کے طور پہ 50 سال لائف ہے، 60 70 80 ہے تو اللہ 90 کر دے گا. کیوں؟ دعا ہے یہ. جب تم کسی کو دعا دیتے تو وہ بھی پلٹ کے دعا دیتا، تم دیتا ہے. اخلاق ہے. ایسا تو نہیں ہے کہ تم کو کوئی دعا دے تم خاموش بیٹھے رہو اور دو دعا. اگر کوئی بولے کہ اللہ تم پہ رحمت نازل کرے تو تم کیا بولتے؟ اللہ آپ پہ بھی رحمت نازل کرے. یہ اخلاق ہے. اور اہل بیت جو ہے مرکز ہے اخلاق کے، ان سے بڑا صاحب اخلاق کوئی نہیں. جب تم صلوات پڑھ کے آل محمد کے بعد عجل فرجہم بولتے ہو تو امام پلٹ کے دیکھتا ہے اور دیکھ کے بولتا ہے کہ اس نے میرے ظہور کی دعا کی، اللہ اس پہ رحمت نازل کرے. وعجل فرج. عادت بنا لو، عادت بنا لو. نماز میں صلوات پڑھ رہے، گھر میں بیٹھ کے صلوات پڑھ رہے، کہیں گاڑی چلا رہے صلوات پڑھ رہے، ٹرین میں جا رہے صلوات پڑھ رہے، بائک پہ جا رہے صلوات پڑھ رہے. عادت بناؤ. وعجل فرج. دن میں اگر 100 مرتبہ تم نے امام کے لیے دعا کی تو تم کیا سمجھ رہے؟ جب تم دعا کر رہے تو امام تمہارے لیے نہیں کرے گا، تو تم کو امام کی دعا نہیں چاہیے. اگر تم امام کی دعا لوگے نا، ایگزامیشنز میں جاتے ہو، ایگزامیشن لکھنے سے پہلے 9 مرتبہ صلوات پڑھو عجل فرجہم تک، اور بولو مولا کہ میں ایگزام لکھ رہا، مولا میری میموری کو شارپ کر دو، جو یاد کیا ہوں وہ پورا یاد آ جائے اور میں برابر کوشچن پیپر کو آنسر کروں. انٹرویو کے لیے جا رہے تو انٹرویو میں جاتے اگر 9 صلوات پڑھ کے بولو مولا میں اس انٹرویو کے لیے جا رہا، یہ جاب کے لیے جا رہا، مولا مجھے اس جاب کی کامیابی دو، مولا دوسروں کے مقابلے میں مجھے کامیابی دو. اس کے بعد تم کوئی بزنس کے لیے جا رہے، بزنس لینے سے پہلے کرو. کوئی تمہاری شاپ ہے، اپنے بزنس کو سٹارٹ کر رہے تو دکان کھولنے وقت صلوات پڑھ کے بولو کہ مولا آج بزنس میرا اچھا ہو. ہر جگہ وعجل فرجہم کے ساتھ صلوات پڑھتے رہو، تم بامبے میں گرو کرتے جاؤ گے. کیا رہے مولا؟ مومنین میں کیا کروں؟ خیصر باغ کا اتنے بڑے ہال میں اگر جگہ بس نہیں ہو رہی تو میں اب کیا کروں؟ آج تو پہلی مجلس ہے. پیچھے والے تھوڑا آگے آ جائیں پلیز، پیچھے سے میرے اوپر پریشر ہے. تھوڑا آگے آ جائیں، آگے آ جائیں، آگے آ جائیں، سامنے آگے آ جائیں. 1 منٹ 3 صلوات پڑھو عجل فرجہم کے ساتھ، کھڑے ہو اور آگے آ جاؤ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. بس مومنین پلیز اب مجھے پڑھنے دیں، 20-25 منٹ میرے پاس رہ گئے. تو جتنا تم صلوات پڑھو گے وہ عجل فرجہم کے ساتھ. یہ نہیں کہ آج عابد بلغامی نے کہا، خیصر باغ میں کہا تو یہاں پڑھنا ہے. نو، عادت بناؤ، پریکٹس بناؤ اس کی. اچھا زور سے اس لیے پڑھو، اب میں آپ کو ریزن دے رہا ہوں. زور سے اس لیے پڑھو وعجل فرجہم. ہو سکتا جو تمہارے پڑوس میں جو بازو بیٹھا ہوا ہے وہ بھول گیا،
تمہارے پڑھنے سے وہ پڑھے گا تو تم ذریعہ بنو گے اس کے پڑھنے کا. سمجھ رہے میری بات؟ تم کو اس کا بھی ثواب تم کو ملے گا کہ تم ریزن بنے, تم ذریعہ بنے. آپ سمجھ رہے میری بات؟ تو کوشش کرو کہ وَعَجِّلْ فَرْجَهُمْ کے ساتھ بات ہوگی. تو بلیو می, یو بلیو می, کبھی تم پریشان نہیں ہوگے, کبھی تم کو پرابلم نہیں آئے گا. امام کی دعا تمہارے ساتھ ہوگی. لڑکی کی رشتہ نہیں, شادی نہیں, اولاد نہیں, ہسبینڈ اینڈ وائف کے اگر پرابلمس ہے تو سلوات کے ذریعے. اب میں اور بولوں, جو میرے ساتھ گروپ موو ہوتا کار میں, جب ہم بامبے سے بینڈرا جاتے, بینڈرا سے بامبے آتے, میرا تو روٹین ہے نا 10 محرم تک مسلسل ادھر سے ادھر, ادھر سے ادھر, 5 عشرے روز 5 ماشاءاللہ مجلس سے. جب ہم جاتے تو پوچھنا میرے گروپ جو ہمارے ساتھ کار میں پورے چلتے, ٹریفک میں ایون پھنس گئے. تو بامبے کی ٹریفک, یو نو ہاؤ اٹس ڈیفیکلٹ. اور آج کل الحمدللہ ماشاءاللہ, میں اس سے زیادہ نہیں بولتا, کتنا ڈیفیکلٹ ہے. آج میں زینبیہ پڑھ کے 1.5 گھنٹے میں بینڈرا پہنچا ہوں, رضوی کالج 1.5 hour. لیکن جب تم ٹریفک میں 2 گھنٹے میں اگر پھنس رہے, میں یہ چیز امریکہ میں بھی ہم کرتے ہیں, UK میں بھی کرتے ہیں, ٹریفک میں پھنسے تو 9 مرتبہ سلوات پڑھو, تمہارے لیے راستہ کھلنے لگتا. لیکن یقین ہونا, شک نہیں, یقین ہونا, بلیو, یقین, تمہارا بلیو. اس لیے کہ سلوات سے بڑی کوئی عبادت ہی نہیں. ہم کچھ نہیں ہے, سلوات کی برکت سے اللہ تمہارے لیے راستے بنانے لگتا ہے. آل محمد پہ تم نے رحمت کی دعا کی, پھر آل محمد تم کو پریشانیوں میں نہیں دیکھتے. تو یہ کوشش کرو, وَعَجِّلْ فَرَجَهُمْ ایوری ڈے 100 times پڑھ کے مولا کو رشتے, اپنے رشتے کو مضبوط کرو, ریلیشن شپ کو. دوستو بامبے میں ہو, دنیا میں ہر انسان کی فکر کیا ہے بامبے میں, اگر یہاں کے CM سے آپ کے رشتے بہت اچھے ہو گئے, آپ کتنے خوش ہوں گے کہ یار میرا ریلیشن شپ میرے یہاں کے چیف منسٹر کے ساتھ بہت اچھی ہے. ارے بابا, یہ چیف منسٹر سے ریلیشن شپ بنا کے کرو گے کیا؟ انڈین پرائم منسٹر کے ساتھ اگر تمہارے تعلقات اچھے ہو گئے, تم تو بامبے میں ایک کے سامنے لوگوں کو بولو گے, واٹس ایپ پہ بھیجو گے کہ آپ گاٹ, ایک پکچر لے کے بھیجتے. کیا بول رہا ہے, ایک پکچر اگر کسی بڑے کے ساتھ لے لو, پورے بامبے میں واٹس ایپ ہوگا کہ بھائی اس کے ساتھ میں نے پکچر لیا. وہ پکچر تمہاری آخرت میں کام آئے گا. کیا کام ہے ایسے لوگوں سے ریلیشن شپ بنا کر؟ امام زمانہ سے ریلیشن شپ بناؤ. یہ بولنا چاہتا. کوشش یہ کرو کہ تمہارا تعلق امام سے مضبوط ہو جائے, اور جب مضبوط ہوتا تو دین یو کین ڈو ونڈرز. یہ جو سائنس آف ری اپیرنس آف امام ہے, کتنے سائنس, اگر آپ نے حیات القلوب کتاب اٹھائی, میں نے کہا 2500 سے 3000 سائنس بتائے گئے. میں ایک اسٹوڈنٹ ہوں, میں ایک طالب علم ہوں, میں کوئی عالم نہیں, میں ایک اسٹوڈنٹ ہوں. جب تک اسٹوڈنٹ رہتے وہ بہت اچھا رہتا, جو چاہے بول سکتے. سمجھ میں آئی بات؟ ہمیشہ پوری زندگی اسٹوڈنٹ رہنا ہے. ایز اے اسٹوڈنٹ بول رہا ہوں, جو میرا ریسرچ ہے کتابوں کا, اس ریسرچ سے بول رہا ہوں کہ 95% سائنس آف ری اپیرنس آف امام کمپلیٹ ہو گئے. بلیو می, کمپلیٹ ہو گئے. اور آج کے نہیں ہے یہ سائنس, چھٹے امام کے زمانے کے, امام علی کے زمانے کے, اللہ کے رسول کے زمانے کے. یہ یمن میں یہ جو پرابلم ہے, یہ اس زمانے کی معصومین کے ارشادات ہے کہ یمن میں یہ ہوگا. ایجپٹ میں جو پریزیڈنٹ آف ایجپٹ آج سے 10 سال پہلے جو وہاں کا پریزیڈنٹ گیا, 18 دن کے ریولوشن میں ختم ہوا, وہ کتابوں میں. ایران کا ریولوشن پورا کتابوں میں. میں نام نہیں لے رہا, یہ نہیں لکھا ہوا ہے کہ ایران میں ہوگا, نہیں, میرا ایک بیٹا آ کے انقلاب برپا کرے گا. اور موسوی سید تھے, وہ رہبر انقلاب. تو اس طرح کے 1000, اب آپ کو 2 یا 3 سائن آج بولتا, اس لیے کہ آج پہلی مجلس تھی تو انٹروڈکشن تھا. 3 سائن 1400 سال پہلے امام بول رہا, 1400 ایئرس پہلے. مولا علی چھٹے امام سے یہ روایت ہے کہ میں ایک ایسا زمانہ دیکھ رہا, میرے بیٹے کے ظہور سے پہلے
ایسا زمانہ دیکھ رہا کہ خانہ کعبہ میں سے، کعبے کی دیواروں میں، غور سے سننا، یہ آپ نہیں سنی ہوگی، جتنے سائنس میں پڑھا آپ نے نہیں سنی، ویری انٹرسٹنگ۔ چھٹے امام بول رہے مولا علی سے کہ میرے بیٹے کے ظہور سے پہلے کعبے کی دیواروں میں سے میوزک کی آواز آئے گی، اب جاؤ عمرے پہ، اللہ عمرہ نصیب کرے، اللہ حج نصیب کرے، کانوں سے سنو، وہاں پہ ٹیلی فون الاؤڈ ہے، کعبے کی دیوار سے ایسا لپٹے ہوئے ہیں، دعا مانگ رہے، ٹیلی فون رنگ ہوا، انڈین سانگ چل رہا، پتہ ہی نہیں کہاں سے آ رہی ہے آواز۔ اب اس نے پھر کھولا، پھر بند کیا، آپ حیرت میں، آپ تو طواف کر رہے، 1400 سال پہلے امام بول رہا۔ جب امام نے یہ بولا کہ میں دیکھ رہا کہ کعبے کی دیواروں میں میوزک کی، غنا کی آواز بلند ہوگی، تو لوگوں کو یقین نہیں آیا، they couldn't believe it what they said، کہ مولا یہ کیسے پاسبل ہے؟ اس لیے کہ اس زمانے میں جو انسٹرومنٹس تھے، اس زمانے میں جو میوزک کے انسٹرومنٹس تھے وہ کافی اتنے بڑے بڑے ہوتے تھے، اتنے بڑے بڑے، تو لوگوں نے کہا مولا اتنے بڑے انسٹرومنٹس کو لے کر کیا کعبے میں انٹر ہوئیں گے؟ امام نے کہا میں یہ نہیں بول رہا کہ انسٹرومنٹس لے کے اتنے بڑے انٹر ہوئیں گے، میں یہ بول رہا کہ میرا بیٹے کے ظہور سے بالکل قریب تم دیکھو گے کہ کعبے کی دیواروں میں سے میوزک کی آواز آئے گی۔ آج جا کر دیکھو کعبے میں، I'm very sad to say this، میں اس لیے کہ آنکھوں سے کانوں سے دیکھا ہے کہ کعبے سے لپٹے ہوئے ہیں اور انڈین سانگ چل رہا، انگلش سانگ چل رہا، ٹیلی فون کی رنگ بج رہی۔ اس زمانے میں اتنی چھوٹے انسٹرومنٹ کی کسی کو تصور میں بھی نہیں تھا۔ آج سے 30 سال پہلے، 40 سال پہلے چھوٹے ٹرانسسٹرز تھے، پاکٹ ٹرانسسٹرز نہیں تھے، بڑے بڑے ٹیپ ریکارڈرز ہوتے تھے، لیکن سائنس نے ترقی کی، ترقی کرنے کے بعد ہر وضع کا انسٹرومنٹ آ گیا۔ امام نے 1400 سال پہلے بولا، آج وہ آپ کے سامنے ہو رہا، لوگوں کو یقین نہیں آ رہا، تو آج جا کے دیکھو کعبے میں کیا ہو رہا۔ پھر امام کا جملہ کہ اس خانہ کعبہ کے اطراف میں اتنی بڑی بڑی عمارتیں بنائی جائیں گی، اتنی بڑی بڑی بلڈنگز بنائی جائیں گی۔ اس وقت لوگوں کو یقین نہیں آیا، اس لیے کہ اس زمانے میں جو بلڈنگ کا تصور تھا، گھر کا امیجنیشن تھا، ایک سنگل سٹوری عرب میں گھر ہوتے تھے۔ 1400 سال پہلے امام بول رہے، اس زمانے میں اسکائی اسکریپرز کا زمانہ نہیں تھا، اس زمانے میں 50 سٹوری 60 سٹوری کا تصور نہیں تھا، اس زمانے میں بالکل سنگل سٹوری عرب کے چھوٹے گھر ہوتے تھے۔ امام کہہ رہا کہ میں دیکھ رہا کہ میرے بیٹے کے ظہور سے پہلے کعبے کے اطراف، خانہ کعبہ کے اطراف بڑی بڑی عمارتیں بنائی جائیں گی۔ اپنی آنکھوں سے جا کے دیکھو کہ کتنی بڑی عمارت، کعبہ نیچے ہے، 50 فیٹ اوپر ایک بلڈنگ ہے، جو اوپر سے بیٹھ کے نیچے حج کو دیکھ رہے، کعبے کو دیکھ رہے۔ یہ تو آج آپ کے سامنے یہ وہ علامتیں ہیں کہ امام نے اتنے 100 سال پہلے بولا اور آج ہمارے سامنے آیا۔ اس زمانے میں لوگ سوچ ہی نہیں سکتے تھے کہ کعبے کے اندر ایسا بھی ہوگا۔ آج اپنی آنکھوں سے دیکھو، امام بول رہا جب ایسی عمارتیں بن جائے اور شیشے کی عمارت، پھر امام کا جملہ گلاس کی بلڈنگ، گلاس کی بلڈنگ کا تو تصور نہیں تھا۔ لوگ کہنے لگے مولا کیا گلاس کی بلڈنگ کیسے بنے گی، کانچ کی بلڈنگ بنے گی کیسا، لوگ رہیں گے کیسا، نظر آئیں گے، مولا یہ کیسی بات کر رہے؟ لوگوں کو یقین نہیں آیا، لیکن امام یہ بول رہا کہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا کہ آخری زمانے میں میرے بیٹے کے ظہور سے پہلے دنیا میں گلاس کی بلڈنگ بنے گی۔ آج سے 50 سال پہلے بامبے میں تصور تھا، کسی جگہ پہ تصور تھا، کوئی سوچ سکتا تھا کہ 50 ایئرز پہلے گلاس کی بلڈنگ؟ پھر یہاں پہ یہ روایت جو ہے یہ کمیل ابن زیاد سے ہے، دعائے کمیل جس کی آپ پڑھتے ہیں، انہوں نے امام علی سے روایت کی۔ امام علی بول رہے، کمیل ابن زیاد بول رہے کہ مولا یہ کیسے پاسبل ہے؟ امام بول رہے کہ کمیل وہ زمانہ بالکل قریب ہے، میرے بیٹے کے ظہور سے پہلے دنیا کی ہر جگہ پہ شیشے کی گلاس کی بلڈنگز بنے گی۔ آج آپ دنیا میں جا کے دیکھو، الحمدللہ میں تو پوری دنیا گھومتا ہوں، پورا سال جا کے مختلف جگہوں میں پڑھتا ہوں، چھوٹے چھوٹے ایریاز، ریموٹ ایریاز میں بھی گلاس کی بلڈنگ ہے۔ آج کوئی گلاس کی بلڈنگ کو دیکھ کے کھڑے رہ کے
سے نہیں دیکھتا، اس لیے کہ ہر طرف گلاس کی بلڈنگ ہے، لیکن امام 1400 سال پہلے بول رہا ہے کہ گلاس کی بلڈنگ، شیشے کی عمارتیں اگر دنیا میں پھیل جائے تو سمجھنا کہ میرے بیٹے کا ظہور قریب آ گیا۔ آپ دیکھ رہے ہیں یہ سب کے سامنے، میں تو 2-3 چیزیں بتائی بس، اس کی ڈیٹیل نہیں بتائی، کل بتاؤں گا ڈیٹیل۔ یہ وہ سائنس ہے کہ جو بالکل قریب ہو گئے، بالکل کمپلیٹ ہو گئے۔ میں تو حیرت میں ہوں کہ آپ یہ بکس انگلش میں بھی ہے، حیات القلوب انگلش میں آپ آرڈر کریں، یو ول گیٹ اٹ۔ ہو سکتا ہے جے پی سی میں، بینڈرا میں یہ بک انگلش میں مل جائے۔ علامہ مجلسی کی مشہور کتاب، نجم الحسن کرادوی کی کتاب، وہ بھی امام کے اوپر، وہ بھی انگلش میں آ گئی۔ میں اسٹوڈنٹس کو بول رہا، یوتھ کو بول رہا، if you can't read Urdu, you can read English, right? Just buy the book, order کرو آن لائن and get it، ہر گھر میں رکھو، ڈیلی پڑھو، تمہاری آنکھیں کھلتی، تم پریشان ہوگے کہ یار what's happening، یہ کوشش کرو، اپنی نالج کو امپروو کرو، امام سے قریب ہونے کی کوشش کرو۔ ادروائز دوستو اگنورنٹ میں مت رہو۔ امام آ جائے گا، امام ایک چیز یاد ہوگا، امام بامبے میں ظہور نہیں کریں گے۔ اگر تم یہ ایکسپیکٹ کر رہے کہ بامبے میں امام ظہور کریں گے، نو، امام خانہ کعبہ میں ظہور کریں گے۔ یو ہیو ٹو گو فرام بامبے ٹو خانہ کعبہ۔ تم کو جانے کی ضرورت نہیں۔ تم یہ مت سمجھو کہ تم کو ویزا لینا پڑے گا، یہ مت سمجھو کہ تم کو پاسپورٹ بنانا پڑے گا، یہ مت سمجھو کہ تم کو پلین کا ٹکٹ بک کرنا پڑے گا، یہ مت سمجھو کہ تمہارے پاس پیسے ہونا کہ وہاں جانے کے لیے، نو۔ اگر ایمان میں مضبوط ہو، ایمان میں مضبوط ہو، if you really love your imam، if you really love your imam، تم اسٹرانگ ہو ایمان میں، تو ایک پیر ڈونگری میں، مثال کے طور پہ خیسر باغ میں، ایک پیر خیسر باغ میں رہے اور دوسرا پیر خانہ کعبہ میں۔ مولا آباد رکھے دوستو، پلیز مجھے پڑھنے دو، 15 منٹ ہے میرے پاس، جسٹ 15 منٹس، پلیز مجھے مصاحب پڑھنا ہے، اصل یہ رات مصاحب کی راتیں، تو کوشش یہ کرو کہ امام کے لیے بس ایک جملہ بول کے مصاحب کی طرف آ رہا۔ کل باقی بات ہے، میں تو چاہتا کہ 9 محرم تک پڑھتے رہو، لیکن آپ پڑھنے تھوڑی دیں گے مجھے۔ 6 محرم کے بعد پھر آپ ڈکٹیشن دیں گے ہم کو کہ اتنی دیر پڑھو، اتنی دیر۔ افسوس افسوس، میں کل یہ پورے فلائرز نہیں تھے یہاں پہ، آج میرے سامنے لگا ہوا ہے۔ روتا ہوں یار، روتا ہوں دیکھ کے، بمبے والوں یہ دیکھ کے رونا آتا ہے۔ پلٹ کے دیکھو کیا لکھا ہوا ہے، آپ کے لیے لکھا ہوا ہے، ریسپیکٹ عزاداری۔ اٹس ریئلی شیم فار اس، ریئلی شیم۔ ریسپیکٹ عزاداری دوسری قوموں کو بتاؤ، دوسرے لوگوں کو بتاؤ، شیعوں کو مت بولو۔ عزاداری ہمارا بلڈ ہے، ہمارا خون عزاداری، ہم پیدا عزاداری کے لیے ہوئے۔ یو انڈرسٹینڈ واٹ آئی مین؟ ہم پیدا کس کے لیے ہوئے؟ دنیا میں آئے کیوں؟ عزاداری کے لیے آئے۔ لیکن 6 محرم کے بعد ڈکٹیشن دو گے، 10 منٹ پڑھو، مجھے I just want to see that people، وہ لوگ کہ جو اٹھ جاتے، I just want to see کہ بابا تم ہو کون؟ تم عزاداری کرو کرے، رونا ہے، رونا ہے، یہ آپ کی ذمہ داری۔ جب کوئی اٹھے نا اس کو بٹھاؤ، پکڑ کے بٹھاؤ، بولو کہ تو سیکھ عزاداری کی تمیز کیا ہے۔ افسوس سوائے بامبے کے کہیں نہیں ہوتا، اینڈ ایوری ایئر آئی ایم سیئنگ دس سیم۔ میں آج آیا، کل نہیں بولا، میں جب اس کو دیکھا تو آئی واز شاک کہ پہلی محرم کو لکھ کے لگا دیا۔ ان کو بولو مینجمنٹ کو کہ مت لکھو، ہم کنٹرول کریں گے۔ ٹھیک ہے، تم علم اٹھائے گا تو ٹھیک ہے، وہ تمہارا حق ہے، جو بیٹھ کے پرسہ دے رہا اس کا حق ہے۔ یہ نہیں ہے کہ تمہارا کو صرف اللہ نے حق دیا عزاداری کرنے کا، ان کو حق نہیں دیا۔
جو بیٹھ کے ماتم کر رہا، جو بیٹھ کے گریا کر رہا، جو بیٹھ کے بی بی زہرا کو پرسہ دے رہا رو کے، اس کا حق نہیں ہے؟ اگر تم علم اٹھا رہے تو بگ ڈیل، دوسروں کو روک رہے، تم دوسروں کو عزاداری کو کرنے نہیں دے رہے۔ ریسپیکٹ، عزاداری میں ہر چیز کا، ہر آدمی کا حق ہے۔ کوئی علم اٹھا رہا اس کا ثواب، بیٹھ کے رو رہا اس کا ثواب۔ میں کوئی کمپیئر نہیں کر رہا کہ ان کا ثواب کم ہے تمہارا ثواب زیادہ ہے، نو، بی بی زہرا دینے والی ہے سب۔ اس کو ہسٹری بناؤ، ہسٹری بناؤ۔ پھر بھی میں تھینکفل ہوں، شکر گزار ہوں مومنین کے بامبے کے کہ چینج تو آیا۔ لاسٹ ایئر آدھا گھنٹہ میں نے مجلسیں پڑھی، لیکن آدھا گھنٹہ نہیں پڑھنا، 1 گھنٹہ پڑھنا، جیسا یہ پڑھ۔ اس کے بعد دیکھو کہ تمہاری زندگی بدلتی کیسا۔ عزاداری میں ڈونٹ پلے ان عزاداری، اوکے؟ بس دوستو، باقی باتیں کل۔ میرا وقت ہو گیا، میں مجبور ہوں، ہیلپ لیس۔ آج 2 محرم کی رات ہے، محرم کا 1 دن گزر گیا۔ کتنا انتظار تھا نا، کل چاند دیکھ کر کیا سوچا کہ جب کل چاند دیکھا تو بی بی زہرا کی دعا یاد آ گئی۔ جناب لیلا کی وہ دعا علی اکبر کو دیکھ کے جو کی تھی۔ محرم کا چاند آج شب 2 محرم، اسی طرح گزر جائیں گے، ہم دیکھتے رہیں گے، سب گزر جائیں گے۔ آج ہر رضا خانے میں مصائب جو ہوتے وہ سفر امام حسین کے ہوتے۔ 28 رجب کو جو قافلہ چلا تھا، آج وہ قافلہ کربلا سے قریب ہے، کل یہ قافلہ کربلا پہنچ جائے گا۔ لیکن چلا کیسے؟ چلنے سے پہلے شہزادی زینب نے 27 رجب کی رات کو، جب سب چیزیں طے ہو گئی کہ 28 کو نکلنا ہے، ولید کے دربار کا واقعہ میں نہیں پڑھا، رضوی کالج میں بھی میں نے پڑھا، لیکن 27 رجب کی رات جب آئی، ظاہری طور پہ مدینہ منورہ میں حسین کی آخری رات تھی، بی بی زینب کی آخری رات تھی اپنے نانا کے وطن، حسین کی آخری رات۔ تو شہزادی زینب نے مولا حسین سے کہا کہ بھیا مجھے ماں کی لحد پہ لے کے چلو، نانا کی لحد پہ لے کے چلو، کہ میں جا کے نانا کو اور ماں کو خدا حافظ کروں۔ دوستوں، میں نے کہہ دیا، آپ نے سن لیا۔ رات کے حصے میں جب دونوں سیدانیاں گھر سے چلی تو ایسے نہیں چلی، یہ مدینہ عباس زندہ ہے، ابھی عباس زندہ ہے۔ زینب گھر سے نکل گئی، 18 بھائیوں نے بہنوں کو گھیر لیا۔ آخری مرتبہ زینب 18 بھائیوں کے ساتھ باہر آئی، سیدھا نانا کی لحد پہ گئی، اپنے رخسارے کو رکھ کے کہا نانا نواسی آئی ہے، اور کہا نانا خدا حافظ بولنے آئی۔ حسین نے اپنے ماتھے کو رکھ کے کہا نانا خدا حافظ، نانا میں وادگاہ کو جا رہا۔ وہاں سے ماں کی لحد پہ بیٹی اور بیٹا پہنچے، جیسے ہی زینب ماں کی لحد پہ پہنچی اپنے آپ کو گرا دیا ماں کی لحد پہ اور کہا اماں زینب وطن چھوڑ رہی ہے۔ اماں، یہ تو زینب نے کہا کہ اماں میں جا رہی ہے، وطن چھوڑ رہی۔ حسین نے کیا کیا؟ حسین ماں کے پینتھی بیٹھ گئے، ہاتھوں کو رکھ کے کہا اماں ایک وعدہ کرو مجھ سے کہ میں کربلا جا رہا، جب پکاروں گا میری مدد کو آنا۔ آپ کی آوازیں بلند ہو گئی، آوازیں بلند ہو گئی۔ یہ رونے کی راتیں ہیں، پرسے کی راتیں ہیں۔ میں بھی بڑے آرام سے مصائب پڑھوں گا، اس لیے کہ ایسا پرسہ دینا کہ آج بی بی فاطمہ تم کو دعا دے، بی بی زہرا تم کو دعا دے۔ حسین نے ماں کے پینتھی بیٹھ کے کہا اماں خدا حافظ، میں وادگاہ کو جا رہا۔
جب یہ کہا تو خبر فاطمہ سے ایک آواز آئی، مجھ سے خواہش کی گئی اس لیے یہ پڑھ رہا۔ خبر فاطمہ سے ایک آواز آئی، اس آواز کو میر انیس نے اپنے مرثیے کے بند میں اس کو لکھا۔ جب حسین نے کہا اماں خدا حافظ، تو خبر فاطمہ سے جو آواز آئی اس کو میر انیس کہتے کہ آواز یہ تھی کہ ہاں بلاؤ میرا عباس دلاور ہے کدھر۔ نہیں تکلف سے نہیں رونا، تکلف سے نہیں رونا، آخری تک آہستہ نہیں رونا، آہستہ نہیں رونا۔ جیسے ہی حسین نے کہا اماں خدا حافظ، شہزادی کونین کی آواز آئی خبر سے کہ ہاں بلاؤ میرا عباس دلاور ہے کدھر، وہ فدا ہے میرے بچے پہ میں صدقے اس پر۔ پھر کہا شکم غیر سے گوہے پو میرا ہے پسر، فاطمہ کہہ رہی وہ میرا ہے پسر۔ یہ صدا سن کے برادر کو پکارے سرور کہ ابھی رہوار کو آگے نہ بڑھاؤ بھائی، یاد فرماتی ہیں اماں ادھر آؤ بھائی۔ اسی طرح پرسا دو، اسی طرح پرسا دو، پرسے گراتے یاد فرماتی ہیں اماں ادھر آؤ بھائی۔ آ کے عباس نے سر رکھ دیا پائین مزار، آئی زہرا کی صدا میں تیری غربت کے نثار۔ اب بی بی کے جملے سنو، اپنے پیاروں کے برابر میں تجھے کرتی ہوں پیار، اپنے پیاروں کے برابر میں تجھے کرتی ہوں پیار، دھیان بھائی کی حفاظت کا رہے اے دلدار، ارے کوئی غربت میں اسے مان نہ ڈالے بیٹا، میرا شبیر اب تیرے حوالے بیٹا۔ مولا آباد رکھے، خسر باغ میں بیٹھنے والوں کو مولا آباد رکھے، مولا تمہارے پرسے کو قبول کرے، بی بی تمہارے پرسے کو قبول کرے۔ اپنے پیاروں کے برابر میں تجھے کرتی ہوں پیار، دھیان بھائی کی حفاظت کا رہے اے دلدار، ارے کوئی غربت میں اسے مان نہ ڈالے بیٹا، میرا شبیر اب تیرے حوالے بیٹا۔ یہ فاطمہ کی آواز تھی جسے کربلا میں عباس کے کردار کو پیش کیا۔ حسین بی بی زینب کے ساتھ، شہزادی ام کلثوم کے ساتھ بیت الشرف میں آئے۔ وہ رات ڈھلی 27 رجب کی، 28 کی صبح نمودار ہوئی۔ نماز فجر کے بعد حسین نے بی بی زینب سے کہا کہ بہن ساری بیویوں سے کہو، سب سے کہو کہ فاطمہ صغریٰ کو خدا حافظ کرے۔ میں نے کہہ دیا آپ نے سن لیا، میں نے کہہ دیا آپ نے سن لیا۔ ذرا کوئی صغریٰ کے دل سے پوچھو، اب میری طرف دیکھو، تڑپ کے روگے۔ عزیزو اس کے بعد جناب لیلا گئیں، بیٹی کے سر پہ ہاتھ پھیرا، کہا بیٹی خدا حافظ، صغریٰ نے کچھ نہیں کہا۔ رباب گئیں، بیٹی کو سینے سے لگایا، خدا حافظ کا، صغریٰ نے کچھ نہیں کہا۔ علی اکبر نے جا کے بہن کو گلے سے لگا لیا اور کہا بہن جب اگر موقع ملا تو میں ضرور آؤں گا، آ کے تم کو لے کے جاؤں گا۔ صغریٰ کا ہے کہ اگر بھیا تم نہیں آئے تو سیرا لٹکائے ہوئے میری قبر پہ آنا۔ مولا آباد رکھے، مولا آباد رکھے، مولا آباد رکھے۔ پہلی محرم کی رات صغریٰ نے کہا بھیا اگر آ گئے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں آ سکے تو میں مر جاؤں گی، سیلا لٹکا کے میری خبر پہ آنا۔ علی اکبر نے بہن کو سینے سے لگایا، عباس نے آ کے اپنی بھتیجے کے سر پہ ہاتھ پھیرا، ام فروا نے بچی کو سینے سے لگایا، صغریٰ نے کچھ نہیں کہا۔ آخر میں شہزادی ام کلثوم آئی، آ کے ماتھا چوم کے کہا بیٹی خدا حافظ۔ اب تک صغریٰ خاموش ہے، سب سے آخر میں بی بی زینب آئی جو خاموش تھی، اس نے زینب کے دامن کو پکڑ لیا اور کہا کہ پھوپھی اماں
آپ اگر بابا کو بولیں گے تو بابا لے کے جائیں گے، آپ کی بات کو رد نہیں کریں گے۔ آپ میری سفارش کرو۔ زینب نے صغرا کا ہاتھ پکڑا، ہاتھ پکڑ کے آہستہ آہستہ حسین کے حجرے کی طرف چلی۔ دور سے حسین نے یہ منظر دیکھا کہ زینب صغرا کو لے کے آ رہی ہے، تو حسین نے پکار کے کہا کہ بہن صغرا کی سفارش نہیں کرنا، بہن صغرا کی سفارش نہیں کرنا۔ تو زینب نے کہا کہ بھیا بیٹی پوچھنا چاہتی ہے کہ آپ لے کے کیوں نہیں جا رہے؟ تو اب تک صغرا رو رہی تھی، اب حسین رونے لگے۔ حسین نے کہا زینب تم جانتی ہو میری جو اولاد ہے کوئی میرے بابا جیسی ہے، کوئی میرے نانا جیسی ہے، لیکن صغرا کی صورت میری ماں فاطمہ جیسی ہے، جس کے سروں سے چادریں چھینی جائیں گی، کوفہ و شام میں جائیں گے۔ میں نہیں چاہتا جس کا چہرہ فاطمہ کا چہرہ ہو اس کے سر سے چادر چھین جائے۔ مولا آباد رکھے، بی بی تمہارے پرسے کو قبول کرے۔ بس میں نے مجلس ختم کر دی۔ پھر وہ وقت آیا کہ مولا حسین بیت الشرف سے باہر آئے، بیٹھ گئے، ہر طرف خناتیں گھیری گئیں، پردے لگائے گئے۔ مولا عباس کے ہاتھ میں تلوار ہے، پورا انتظام عباس کا ہے۔ بس 2 یا 3 منٹ میں مجلس ختم کر رہا ہوں۔ ہر طرف انتظام مولا عباس کا، تلوار کو لے کے پھیلا دے کہ خبردار کوئی آنے نہ پائے۔ ہماریاں اندر آئیں بیت الشرف کے قریب، ہر طرف پردے لگے ہوئے، مدینہ ہماری اندر آئی۔ راوی نے دیکھا، راوی لکھتا ہے کہ ایک بی بی باہر آئی۔ جب وہ بی بی باہر آئی، ہماری کو بٹھایا گیا، قاسم آگے بڑھے، زانو کو طے کیا، پتہ چلا یہ حسن کی بیوہ سوار ہو گئی، ام فروا سوار ہوئی۔ پھر دوسری ہماری آئی، ایک بی بی بیت الشرف سے باہر آئی، لیکن عجیب منظر ہے، ہاتھوں میں ایک چھوٹا سا بچہ ہے اور دامن کو پکڑ کے 2-3 سال کی ایک بچی ہے جو آہستہ آہستہ آ رہی۔ چوتھا امام آگے بڑھا، ماں کو سوار کیا تو پتہ چلا یہ رباب ہے کہ جس کی گود میں علی اصغر ہے اور سکینہ ساتھ ہے۔ اس کے بعد ایک بی بی آئی، علی اکبر آگے بڑھے، پتہ چلا لیلا سوار ہو رہی۔ پھر ایک بی بی آئی، جب یہ آئی تو عباس آگے بڑھے، پتہ چلا علی کی چھوٹی بیٹی ام کلثوم سوار ہوئی۔ بس دوستو میں نے مجلس ختم کر دی۔ جب پوری بیویاں سوار ہو گئی، عباس حسین کے قریب آئے اور آ کے آہستہ سے کان میں کچھ کہا۔ میرا مولا حسین اپنے مقام سے اٹھا، ہماری کے قریب آگے ٹھہر گیا، علی اکبر بھی ٹھہرے ہوئے، قاسم و محمد بھی ٹھہرے ہوئے، عباس بھی ٹھہرے ہوئے۔ اب جو بی بی باہر آئی، عباس نے زانو کو طے کیا، علی اکبر نے محمل کے پردے کو ہٹایا، حسین نے بازو کو تھاما، آواز بلند ہوئی، علی کی بڑی بیٹی زینب سوار ہو رہی۔ یہ مدینے کی سواری ہے، وہ 11 محرم